اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہ سوال کریں گے کہ غلبہ دین کیا ہے اور غلبہ دین اسلام کا غلبہ کس قدر ضروری ہے اور قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، اور کیا اسلام مغلوب ہو سکتا ہے، اور اگر مغلوب ہے تو کیوں مغلوب ہے، اور جب یہ مغلوب ہے، جب ظلم کا نظام ہے، جب ہمارے بھائی مر رہے ہیں، جب فلسطینیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، جب کشمیریوں کو قتل کیا جا رہا ہے، جب میانمار کے مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، جب پوری دنیا کے مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، جب ہمارا دل درد محسوس کرتا ہے، تو میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا میری اور آپ کی یہی ذمہ داری ہے کہ ہم کہیں کہ بھئی میں تو ایک بندہ ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ نظام ہی ظلم کا ہے، اس ظلم کے نظام کے خلاف ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی سود کا نظام ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا نظام ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم کیا کریں جی، نظام ہی ایسا ہے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا آپ کو حکم صادر کیا ہے اپنی کتاب میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ایسے ظلم کے نظام میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا میرا اور آپ کا انفرادی عمل اس دور میں، اس فتنے کے دور میں، اس ظلم کے دور میں کافی ہے؟ اگر کافی نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بائیکاٹ کرتے چلے جانا ہے؟ کریں، ضرور کریں بائیکاٹ، اچھی بات ہے، لیکن دین ہمیں کیا کہتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان دا لانگر ٹرم آپ نے اس دین کو غلبہ دینا ہے تو کیا کرنا ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے سوال کا جواب کہ اللہ پاک نے دین اسلام کو بھیجا کیوں ہے؟ دین ابراہیم تو پہلے آیا ہوا تھا، تو دین اسلام کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ اس کا جواب خود قرآن میں دیتا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 ایز اٹ از میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کی، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا وہ آگے اللہ بتا رہا ہے، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، بھلے ہی مشرک ناخوش ہوں۔ تو اللہ نے تو بتا دیا ہے کہ اللہ نے دین اسلام کو کیوں بھیجا ہے۔ اللہ نے دین اسلام کو اس دنیا پر غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ دین تو اللہ نے مکمل کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا کہ اس دین کو ہم نے مکمل کر دیا، تمہارے اوپر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا۔ تو وہ دین اسلام ہمیں آخر کیا درس دیتا ہے، اور ہم نے ان کلام اللہ اور سیرت کی نبی میں کیا کرنا ہے، اس کا جواب بھی ہمیں اللہ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں، اس کا ترجمہ میں بیان کرتا ہوں، اور تم میں سے ہر وقت ایک جماعت ہونی چاہیے جو حق کا ساتھ دے، جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، یہی لوگ ہیں نجات پانے والے۔ کہ کیا ہم میں ایسی جماعت موجود ہے کہ جو لوگوں کو ظلم سے روکتی ہے، ہاتھ سے روکتی ہے، ظلم کے نظام کو زور سے روکتی ہے، زبان سے روکتی ہے؟ کیا ایسی جماعت ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ میں نے اور آپ نے مل کر کسی ایسی جماعت کا انتخاب کیوں نہیں کیا، یا ہم نے وہ جماعت تشکیل کیوں نہیں دی کہ جس میں ہم سب مل کر ظلم کے نظام کو، سود کے نظام کو ختم کر دیں؟ کیا ہم نے اس کی تربیت حاصل کی ہے؟ سود کے نظام کی ریپلیسمنٹ کیا ہے؟ اسلامی معیشت کا نظام کیا ہے؟ اسلامی نظام کیا ہے؟ اسلامی عدل کا نظام کیا ہے؟ کیا ہم نے وہ سیکھا ہے؟ کیا ہم نے اس کی تربیت حاصل کی ہے؟ کیا ہم نے سیرت نبی پڑھی ہے؟ کیا ہم نے دیکھا ہے کہ غلبہ دین اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نتیجے میں کیسا پوری دنیا پر دین کو غالب کیا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے 1000 سال بعد تک بھی یہ دین کس طرح غالب رہا؟ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کی تشکیل دی اور اس کی تربیت کی اللہ کے احکام کی روشنی میں، کہ وہی صحابہ جن کی تربیت کی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے ایسی جماعت تشکیل دی کہ جنہوں نے روم اور پرشیا کو فتح کیا اور دنیا کے تمام کونوں تک
دین کا علم بلند کیا، اسلام کا علم بلند کیا، اللہ کے دین کو غلبہ دیا۔ آج اسلام مغلوب ہے، آج کافر ہم پر حاکم ہے۔ ہمارے ہر آپ ملک کے اوپر دیکھ لیں، کافروں کے اعلی کار لوگوں کا ایک ٹولہ موجود ہے۔ اس ظلم کے نظام کے خلاف میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، جو ہم کہتے ہیں نا کہ 25 کروڑ پاکستانی ہم ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو صرف ایک ہیں۔ 2 ارب مسلمان کہتے ہیں پوری دنیا کے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو صرف ایک ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جماعت تشکیل دی تھی صحابہ کی، تربیت یافتہ جماعت، کتنے ہی لوگ تھے وہ، لیکن انہوں نے دین کو خالص کیا تھا اپنے لیے، اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اپنی زندگیوں کو صرف کیا تھا۔ تو کیا وہ غالب آئے؟ اللہ قرآن میں جو قصے کہانیاں ہم سمجھتے ہیں، فرعون کا جو قصہ ہم سمجھتے ہیں، خدائی کے دعویٰ کرنے والا جو ظلم کا نظام تھا، اس کو ہم نے کبھی سمجھا ہے کہ جو فرعونیت کا نظام تھا، جو ظلم کا نظام تھا، جو اللہ کے خلاف جنگ کا نظام تھا فرعون کے زمانے میں، تو اللہ نے جو ہمیں اس کا بتایا ہے، جو قتل عام وہ بچوں کا کیا کرتا تھا، مردوں کا کیا کرتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھا کرتا تھا، تو پھر اس فرعونی اس ظلم کے نظام سے نکلنے کے لیے اللہ نے کیا طریقہ بتایا ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کی طرف بھیجا تو اللہ نے کیا کہا؟ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، دعوت دینے کا طریقہ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس اور بات کرنا اس سے نرمی سے۔ آپ سورۃ طٰہٰ پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں۔ فرعون جیسے بندے کے پاس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر فرمایا کہ بات کرنا اس سے نرمی سے۔ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ اس کا مفہوم ہے کہ مطلب مجھے اندیشہ ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ حد سے نہ بڑھ جائے اپنے ظلم میں میرے خلاف، وہ تو ظلم میں ویسے ہی مشہور تھا۔ تو اللہ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ جب ظلم کے نظام کے خلاف کھڑے ہونا ہوتا ہے اور آپ کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے، تو جان لے اس بات کو کہ اللہ کہتا ہے کہ تم لوگوں سے ڈرتے ہو، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اچھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا جواب دیا جب وہ فرعون سے بات کرنے جا رہے تھے؟ اللہ نے کہا قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ، مت ڈرو، یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جب آپ ظلم کے نظام کے خلاف نکلتے ہیں تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ کتاب میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ مت ڈرو، میں سن رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ جب آپ کے ساتھ ہے، اللہ جب دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جب آپ کا ایمان ہے کہ یہ ابدی زندگی تو نہیں ہے، یہ دنیا کی اوپر، زمین کے اوپر آپ کتنی زندگی گزار لیں گے؟ 50 60 100 سال گزار لیں گے۔ زمین کے نیچے کتنے ہزاروں سال گزارنے ہیں؟ قبر کے بعد ابدی زندگی میں کتنے لاکھوں کروڑوں ابدی سال گزارنے ہیں؟ جب موت کو بھی موت آ جائے گی تو اس وقت کی اگر آپ پر ایمان رکھتے ہیں، اس وقت کے آنے پر، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام گئے آگے اور اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ نے کہا کہ یہ کہو جا کے اس سے کہ واقعہ یہ ہے کہ ہم دونوں تو پیغمبر ہیں تیرے رب کی طرف سے، بس تو بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اور نہ عذاب دے انہیں۔ اب یہ بنی اسرائیل اس وقت کے مظلوم لوگ تھے جن کے پاس اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک جماعت کی فارمیشن بنا کر ہمیں بھی مظلوموں کی مدد کے لیے نکلنا چاہیے کہ ان کو ظلم سے نجات دو۔ ہم سب مل کر جب کھڑے ہوں گے تو اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ جب ہم خوف کا بت اپنے دل سے نکال دیں گے اور ہم جان لیں گے کہ ڈرنا صرف اللہ سے ہی ہے، تو تربیت لے کے، دین کی تربیت اور سمجھ لے کر جب ہم خالصتاً اللہ کے لیے نکلیں گے، اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ بے شک ہم لے کر آئے ہیں تیرے پاس نشانی تیرے رب کی طرف سے اور سلامتی اس کے لیے جس نے پیروی کی ہدایت کی۔ یہ حقیقت ہے کہ وحی کی گئی ہے ہم پر کہ عذاب اسے ہوگا جو جھٹلائے گا اور منہ موڑے گا۔ تو یہ ہمارے پاس بھی حق تو آ گیا ہے، ہم بھی جھٹلائیں گے اور منہ موڑ لیں گے، اور انفرادیت میں جب ظلم ہوتا رہے گا، قتل عام ہوتا رہے گا، اپنی عبادت میں مصروف رہیں گے، تو یاد رکھیے اللہ کو جواب دینا پڑے گا، اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ظلم
جتنی دیر سے آپ اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ وہ آپ پر حاوی ہوتا ہے. پہلے آپ کی قوم میں آئے گا، پھر آپ کے گھر میں آئے گا. اور پھر آگے کیا اللہ بتاتا ہے؟ موسیٰ ورسز فرعون. ایک دن طے ہو گیا، ایک دن کا تعین کیا گیا. تو انہوں نے تو کہا کہ تو جادوگر ہے. جب اللہ نے نشانیاں دکھائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی نشانیاں دکھائیں، تو جادوگر ہے. تو جادوگروں کا ایک ٹولہ تیار کیا گیا، ایک دن مختص کر دیا گیا کہ جادوگر ورسز یعنی فرعون ورسز حضرت موسیٰ علیہ السلام. انہوں نے بھی اپنی رسی پھینکی اور اللہ نے کہا ڈرو نہیں، تم پھینکو، تم ہی غالب رہو گے. تو حضرت موسیٰ نے جو عصا پھینکا تو وہ سب کو نگل گیا. تو پھر سورۃ طٰہٰ میں ہی اللہ فرماتا ہے جادوگروں کی کیفیت. جب ان کے سامنے بھی حق آ گیا، جو ظلم کا ساتھ دے رہے تھے ان کے سامنے بھی حق آ گیا، تو انہوں نے کیا کہا؟ سورۃ طٰہٰ میں اللہ فرماتا ہے سو گرا دیے گئے سارے جادوگر سجدے میں. اللہ نے ان سب جادوگروں کو سجدے میں گرا دیا اور پکار اٹھے ایمان لائے ہم رب ہارون اور موسیٰ پر. فرعون نے کہا، یعنی فرعون کون ہے؟ ظالم حکمران، کہ ایمان لے آئے ہو اس سے قبل کہ میں اجازت دوں تمہیں. آج آپ کا ظالم نظام کیا کہتا ہے؟ آپ پر ظالم حکمران کیا کہتا ہے کہ تم میرے خلاف کھڑے ہوئے ہو، میں تمہیں کرش کروں گا. تو فرعون نے کیا کہا؟ ایمان لائے ہو اس سے قبل کہ میں اجازت دوں تمہیں، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹائے دیتا ہوں مخالف سمتوں سے، اور میں ضرور تمہیں کھجور کے تنے پر سولی پر لٹکا دوں گا، اور خوب جان لوگے تم کہ عذاب کس کا سخت ہے. یہ فرعون کہہ رہا ہے. تو ان جادوگروں نے جن پر حق واضح ہو گیا تھا انہوں نے کیا جواب دیا؟ یہ میرا اور آپ کا جواب ہونا چاہیے، یہ میرے اور آپ کے دل کی کیفیت ہونی چاہیے، یہ میرے اور آپ کے عمل میں آنا چاہیے. جواب سنیے سورۃ طٰہٰ میں ہی 72 to 75 نمبر آیت پہ. انہوں نے کہا ہرگز نہیں ترجیح دے سکتے ہم تجھے اس پر جو آ گئی ہے ہمارے پاس روشن نشانیاں، اور اس ذات پر جس نے پیدا کیا ہمیں. سو کر لے جو ہو سکتا ہے تجھ سے. وہ شخص جو انہیں کہہ رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کٹا دوں گا، سولی پر چڑھا دوں گا، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے جیسے جو ہو سکتا ہے کر لے، اور تو بس فیصلہ کر سکتا ہے اس دنیاوی زندگی کا. یقیناً ہم تو ایمان لے آئے اپنے رب پر تاکہ وہ معاف کر دے ہماری خطائیں، اور یہ جرم جس پر تو نے مجبور کیا ہمیں، یعنی جادوگری جس پر تو نے مجبور کیا، ہماری وہ خطائیں اللہ معاف فرما دے. واقعہ یہ ہے. اچھا، انجام کا بھی پھر اللہ نے آگے بتایا. اللہ یہ ساری کیفیت بتانے کے بعد ظالم کس طرح ظلم کرتا ہے، کس طرح قتل عام کرتا ہے، میرا اور آپ کا رول کیا ہونا چاہیے ظلم کے نظام کے خلاف، اور پھر اللہ انجام بھی بتاتا ہے آگے. واقعہ یہ ہے کہ جو حاضر ہوگا اپنے رب کے حضور مجرم بن کر، تو بے شک اس کے لیے ہے جہنم. نہ زندوں میں رہے گا نہ مردوں میں، نہ مرے گا نہ جیے گا. اس قدر عذاب کی کیفیت اس پر طاری ہوگی کہ اللہ فرماتا ہے وہ نہ مرے گا نہ جیے گا. اور جو حاضر ہوگا اس کے حضور ایمان کے ساتھ، اس طرح کے لیے ہوں گے اس نے نیک کام. سو یہی لوگ ہیں کہ ہے ان کے لیے درجے بلند، باغات سدا بہار کہ بہہ رہی ہیں ان کے نیچے نہریں، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں. اور یہ بدلہ اس شخص کا جس نے پاکیزگی اختیار کی. قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاک کیا، اپنے من کو ٹٹولا کہ میں کدھر کھڑا ہوں. اس کے اوپر صرف ایک آیت کے اوپر ایک کمپلیٹ ویڈیو میں نے کی ہے کہ قد افلح من تزکا کتنی گہری آیت ہے، کہ اپنے من کو جو ٹٹولے گا کہ میں کس قدر اللہ کے احکام پر چلتا ہوں اور کس قدر ان سے انحراف کرتا ہوں. جب بندہ فلاح وہی شخص پاتا ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ خود کرتا ہے اور اپنے آپ میں بہتری لے کر آتا ہے. اور ہم کہتے ہیں نا اللہ غفار، اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ نے بتایا ہے اللہ کس کو معاف کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے اور بے شک میں غفار ہوں اس شخص کے حق میں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے اور پھر اس پر چلتا رہا. ہم سیدھے رستے پر دعا کرتے ہیں نا اللہ سیدنا صراط المستقیم. تو سورہ دہا میں کیا اللہ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، کہ ہم نے آپ کو ہدایت کا متلاشی پایا، ہم نے آپ کو ہدایت دی، ہدایت کا راستہ دیا. کیا آپ حق کے متلاشی ہیں؟
کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر سچے دل سے چلنا چاہتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں تو واقعی عمل کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیے جب فرعونی نظام کے خلاف آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو مشکلات آئیں گی، آپ کو معاشی مشکلات آئیں گی، آپ کو سماجی مشکلات آئیں گی۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیک آؤٹ نہیں کیا گیا شیب ابی طالب میں؟ 3 سال تک بھوک، خوف، کھانا پینا بند، تجارت بند، ہر طرح کا بائیک آؤٹ، ہر طرح کے ظالمانہ نظام کو توڑنے کے لیے اللہ نے پیغمبر کو بھیجا۔ اب پیغمبر کسی نے آنا ہے؟ میں اور آپ اللہ کی امانتوں کے وارث ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے اپنی امانتوں کی حفاظت کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں کی حفاظت کرو۔ میں اور آپ امین ہیں اللہ کی امانتوں کے۔ خیانت کتنی کر رہے ہیں ہم اللہ کی امانتوں سے کہ آج 300 سال ہو گئے ہیں تقریباً کہ یہ دین مغلوب ہے۔ کسی دنیا کے ایک ملک میں اسلام کا نظام قائم نہیں ہے۔ ہم نے نہ اس کو سیکھا ہے، نہ ایک جماعت کے ساتھ جڑے ہیں، نہ یونٹی ہم نے قائم کی ہے۔ کیوں ہم ایسی جماعت کو نہیں ڈھونڈتے کہ شاید واقعی کوئی حق پر قائم ہو؟ یہ خود تلاش کریں آپ۔ میں نے کوشش کی ہے تلاش کرنے کی، آپ بھی کوشش کریں کہ آپ تلاش کریں جو اس سسٹم کا اعلی کار نہیں ہے، جو اس سسٹم کو سپورٹ نہیں کرتا، جو ظالم کا ساتھ نہیں دیتا، جو تربیت کرتا ہے مسلمانوں کی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی روشنی میں، جو سیرت نبی کی روشنی میں آپ کو ایسی جماعت بنانے کی تشکیل کی تربیت دیتا ہے کہ جو صحابہ جیسے عمل کرنے والے بن جائیں اور ان جیسی جماعت بن کر اللہ کے دین کو تمام عالم میں بلند کرنے والے، غیرت اپنے اندر پیدا کرنے والے، کہ جب تمام دنیا میں کفر کا نظام قائم ہے، ظلم کا نظام قائم ہے، تو میں اور آپ اپنے دل کو کیسے سکون میں رکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے دین کو پامال کیا جا رہا ہے اور ہمارا چہرہ اللہ کی غیرت میں سرخ نہیں ہوتا کہ اس کا دین جو ہے وہ آج سرنگوں ہے، بلند نہیں ہے۔ اللہ نے تو بھیجا ہی اس لیے تھا دین کو، تو اللہ مجھے اور آپ کو تو ریپلیس کر دے گا، اللہ اور لوگ لے آئے گا ہماری جگہ پہ، لیکن میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ اللہ کے ہاں کس منہ سے جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق کس طرح سے ہوں گے؟ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق نہیں ہوں گے۔ ارشاد ہے نا کہ 70 باری مانگو منافقین کے بارے میں کہ ان کی مغفرت مانگو، تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ میرے قول میں، میرے عمل میں، میرے فعل میں، میرے دل میں منافقت تو نہیں ہے۔ صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے جنہوں نے جنگیں کی اللہ کی راہ میں، اپنی جان کے نذرانے پیش کیے کہ کہیں ہم منافقین میں سے تو نہیں ہیں۔ مجھے اور آپ کو اپنے کس عمل کا ڈھونگ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پار ہیں؟ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، انفرادی، خاندانی، معاشی، قومی اور بین الاقوامی ذمہ داریاں ہیں۔ ہم سب اس کو سمجھیں، ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کے دین کو سربلند کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا سننا، میرا کہنا، اللہ اس کو قبول فرمائے اور اللہ ہمارے دلوں میں اس کو راسخ فرمائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا فرعون کے پاس، تو وہ دعا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے جو پڑھتے ہیں نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، کہ اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میرے سینے کو کھول دے، اور ویسر لی امری یفقہوا قولی عقدۃ من لسانی، اللہ میری مدد فرما، ہم سب کی اللہ مدد فرمائے، اللہ ہم سب کا سینے کو اسلام کے لیے کھول دے۔ اللہ ہم سب کے ساتھ ہوگا اگر ہم اللہ کے دین کو مخلص ہو کر سربلند کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے دل سے خوف کے بتوں کو نکال دیں۔ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو پیسے کے بت کی فکر نہیں ہونی چاہیے، ظلم کے جو فرعون ہے اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ السلام علیکم۔